بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج کے درس کا دوسرا مرحلہ گفتگو تقسیمات کی چل رہی تھی۔ وَأَقْسَامُ النَّظْمِ وَالْمَعْنَى فِيمَا يَرْجِعُ إِلَى مَعْرِفَةِ أَحْكَامِ الشَّرْعِ، یعنی قرآن کریم کا وہ حصہ جو احکام شرع کی معرفت کی طرف راجع، یعنی جس سے احکام شرع کی معرفت ہوتی ہے، اس میں نظم اور معنی کی جو تقسیمات ہیں ان تقسیمات کا یہاں سے بیان ہے۔ وہ تقسیمات چار ہیں۔ چنانچہ آپ اس سے پہلے اصول فقہ کی کتاب میں پڑھ چکے ہیں کہ پہلی تقسیم کے تحت خاص، عام، مشترک اور مؤول آتے ہیں۔ دوسری تقسیم کے تحت ظاہر، نص، مفسر، محکم اور ان کے اضداد آتے ہیں، اور تیسری تقسیم کے تحت حقیقت، مجاز اور صریح و کنایہ آتے ہیں، اور چوتھی تقسیم کے تحت دلالت النص، عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص اور اقتضاء النص، یہ سب اقسام آتے ہیں۔ یہ ساری تقسیمات آپ کے سامنے۔ تو یہاں پہ پہلی تقسیم ہے الاول فی وجوہ النظم صیغۃ و لغۃ۔ پہلی تقسیم وجوہ نظم کے بیان میں، صیغہ اور لغت کے اعتبار سے، یعنی یہ تقسیم لفظ کی وضع کے اعتبار سے ہو رہی ہے۔ صیغہ اور لغت کے اعتبار سے وجوہ نظم یعنی اقسام نظم کے بارے میں یہ تقسیم ہے۔ وہی اربعۃ، اور یہ وجوہ نظم یعنی اقسام نظم چار ہیں۔ الخاص، ان میں پہلی قسم ہے خاص۔ خاص کی تعریف ہے وَهُوَ كُلُّ لَفْظٍ وُضِعَ لِمَعْنًى مَعْلُومٍ عَلَى الْإِنْفِرَادِ أَوْ كُلُّ اسْمٍ وُضِعَ لِمُسَمًّى مَعْلُومٍ عَلَى الْإِنْفِرَادِ۔ خاص یہ ہر وہ لفظ ہے جس کی وضع معنی معلوم کے لیے ہوئی علی الانفراد، انفرادی طور پر۔ ظاہر ہے کہ اب کلو لفظ کے بعد وضع کا لفظ یہاں تعریف میں آیا ہے۔ یوں تو کلو لفظ ہر قسم کے الفاظ کو شامل ہے، مگر اس کے ساتھ وضع کا جو ذکر ہوا تو اس سے مراد وہی الفاظ ہیں جن کی وضع کسی معنی کے لیے ہوئی۔ اس لیے اس قید کے ذریعہ مہمل الفاظ خارج ہو گئے۔ لمعنی معلوم یعنی اس کی وضع کسی معنی معلوم کے لیے ہوئی علی الانفراد، انفرادی طور پر۔ یہاں معلوم سے معلوم المراد بھی مراد لے سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ معلوم سے معلوم البیان مراد۔ اگر معلوم سے ہاں معلوم المراد مراد لیتے ہیں تو مشترک یہیں سے خارج ہو گیا، کیونکہ مشترک کی وضع، لفظ مشترک کی وضع اگرچہ معانی معلومہ کے لیے ہوا کرتی ہے، لیکن چونکہ متعدد معانی ہوا کرتے ہیں، اب ان معانی میں سے کون سا معنی مراد لیا گیا ہے وہ واضح نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے لیے کوئی قرینہ نہ ہو۔
یا یہ ہے کہ قائل خود اپنی مراد متعین کر دے۔ تو مشترک میں اگرچہ معانی معلومہ ہوا کرتے ہیں مگر وہ معلوم المراد نہیں ہوتے، اس لیے اگر یہاں معلوم سے معلوم المراد مراد ہے جب تو مشترک یہیں سے خارج ہو گیا۔ اور اگلی جو قید ہے علی الانفراد یہ محض تاکید کے لیے ہوگی، اور اگر معلوم سے ہاں معلوم البیان مراد تو مشترک ابھی بھی خارج نہیں ہوا، بلکہ اگلی جو قید ہے علی الانفراد اس قید کے ذریعہ مشترک خارج ہوگا۔ اسی طرح سے عام بھی یہیں سے خارج ہو جاتا ہے، اس لیے کہ عام میں جو لفظ ہوتا ہے وہ افراد کی ایک جماعت کو شامل ہوتا ہے، اس میں انفراد نہیں ہوتا، اس لیے علی الانفراد کی قید سے عام بھی خارج ہو گیا، اور معلوم سے اگر معلوم البیان مراد ہے تو اسی قید سے مشترک بھی یہاں سے خارج ہو رہا۔ اب چونکہ خاص کی 3 قسمیں آتی ہیں، خاص النوع، خاص الجنس اور خاص العین جسے خاص الفرد بھی کہتے ہیں۔ ان تینوں قسموں کی تعریفات آپ پڑھ چکے ہیں، مگر آپ کی یاد دہانی کے لیے بس ہم اختصار کے ساتھ یہ عرض کر دیتے ہیں کہ جس خاص میں ان افراد سے گفتگو کی جائے جن افراد کی غرض ایک ہوتی ہے، یعنی غرض کے اعتبار سے وہ متفق ہوتے، تو ایسے خاص کو خاص النوع کہا جاتا ہے، جیسے رجل اور مرأہ۔ اور اگر ایسے افراد کی مصالح سے گفتگو کی جائے جو اغراض کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں تو اسے خاص الجنس کہا جاتا ہے، جیسے کہ انسان، کہ اس کے تحت مرد بھی ہیں عورت بھی ہیں اور دونوں کے اغراض الگ الگ ہیں تو اسے خاص الجنس کہا جاتا ہے۔ اور جو ان دونوں کے ما سوا یعنی جس میں شخص واحد کی مصالح سے گفتگو کی جائے تو اسے خاص العین کہتے ہیں اور خاص الفرد بھی کہتے ہیں۔ اب چونکہ خصوصیت کے اعتبار سے یہاں پہ سب سے کامل خاص الفرد ہے، خاص العین، تو خاص کے اعتبار سے خصوصیت کے اعتبار سے سب سے کامل یہاں خاص العین ہے، تو اس کی تعریف شاید اسی مقصد سے مصنف نے ایک الگ ڈھنگ سے بھی کی ہے، فرمایا کہ وَهُوَ كُلُّ اسْمٍ وُضِعَ أَوْ كُلُّ اسْمٍ وُضِعَ لِمُسَمًّى مَعْلُومٍ عَلَى الْانْفِرَادِ، یعنی خاص ہر وہ اسم ہے جس کی وضع کسی مسمى معلوم کے لیے ہوئی ہو علی الانفراد، انفرادی طور پر۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بھی تعریف خاص کی تمام اقسام کو شامل ہو، چنانچہ اس سے پہلے آپ حضرات نے خاص کی تعریف یہی پڑھی ہے کہ خاص ہر وہ لفظ ہے جس کی وضع کسی معنی معلوم یا مسمى معلوم کے لیے ہوئی ہو انفرادی طور پر، تو وہاں پر یہ تشریح کی جاتی ہے کہ مسمى معلوم کا مطلب ہے کہ ما صدق علیہ المعنی المعلوم، یعنی معنی معلوم جس کے اوپر صادق ہے، یعنی مسمى کا مطلب ہوا مصداق،
تو خاص ہر وہ اسم ہے جس کی وضع کسی مسمى معلوم کے لیے ہوئی ہو انفرادی طور پر، یعنی کسی معلوم مصداق کے لیے جس کی وضع ہوئی ہو انفرادی طور پر۔ والعام، وہوا کل لفظ ینتظم جمعا من المسمیات لفظا او معنی۔ اب یہاں سے عام کی تعریف شروع ہوتی ہے۔ عام ہر وہ لفظ ہے جو مسمیات